آپ تو ساز اور آواز کے آدمی ہیں، سکوت اور خاموشی کی جگہ قبرستان کیوں آ گئے؟ کیا پردہ کرنے پر مجبور تو کرتے ہوں گے؟ مجبور تو نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار کہتے ضرور ہیں۔ اس لائن کا ایک دفعہ مزہ آ جائے، اللہ سے دوستی کا ایک دفعہ مزہ آ جائے تو وہ پھر چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آدمی کو واپس کھینچ لیتا۔ سہیل بھائی، یہ میرے دوست ہیں سارے، یہ میرے دوست اس طرح ہیں کہ میں ان کے پاس جب آنا چاہوں نا، یہ مجھے خوشی خوشی بلاتے ہیں اور میرے آنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور میں ان کے پاس آ کے جو بات کہوں، جو اپنی غم سناؤں، یہ سنتے ہیں۔ آپ تو ساز اور آواز کے آدمی ہیں، سکوت اور خاموشی کی جگہ قبرستان کیوں آ گئے؟ شاید اسی ساز اور آواز کے شور نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں قبرستان کی خاموشی میں آ جاؤں۔ کیا قبرستان میں روحیں موجود ہوتی ہیں؟ واللہ عالم، لیکن یہ ضرور سنا ہے، حدیث میں بھی سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جب آدمی یہاں پر آ کر ایصال ثواب کے لیے درود پڑھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، یاسین پڑھتا ہے، تو مردوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ ہماری آپ کی بات بنفس نفیس سنتے ہیں۔ آپ نے جنید جمشید سے شادی تو ان کی گلوکاری اور شہرت سے متاثر ہو کر کی ہوگی، اب یہ کیسے لگتے ہیں؟ میں نے تو متاثر ہو کے نہیں کی تھی شادی جنید جمشید سے، اور اس وقت بھی بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جنید آپ کو برقع پہننے یا پردہ کرنے پر مجبور تو کرتے ہوں گے؟ مجبور تو نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار کہتے ضرور ہیں۔ آپ کے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ کے خاوند انہیں دینی مدرسے میں داخل کروانے پر زور تو دیتے ہوں گے؟ دینی مدرسے میں بھی ڈالا تھا ان کو، ادھر بھی جاتے تھے، شام کو ان کی کلاسز ہوتی ہیں عصر سے مغرب تک، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، اور اسکول جو ہے وہ الگ ہے اور دینی تعلیم جو ہے وہ الگ ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ کہاں روشنیوں کی دنیا، خواتین پرستاروں کا ہجوم، اور کہاں چلے اور مذہبی اجتماعات میں شرکت۔ اتنی بڑی تبدیلی تو نفسیاتی مسائل بھی پیدا کر دیتی ہے۔ نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب شروع میں اس طرف آیا تو دل نہیں مانا، اندر سے کسی چیز نے کہا کہ یہ تم اتنے رنگ و بو کی محفل اور پرستار اتنے سارے، وہی اصل ہے، تو واپس چلا گیا میں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اس لائن کا ایک دفعہ مزہ آ جائے، اللہ سے دوستی کا ایک دفعہ مزہ آ جائے تو وہ پھر چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آدمی کو واپس کھینچ لیتا ہے۔ ساری عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ کچھ نوجوان اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے خود تو سب کچھ دیکھ لیا، اب ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ یہ نوجوان جو اعتراض کر رہے ہیں، اگر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری عمر میں آ کے وہی سب کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ ان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ نامور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز کے حوالے سے لحن داؤدی مشہور ہے، اسلام میں گانے کے حوالے سے پھر کیا حدود و قیود ہیں؟ لحن داؤدی کی شہرت ان کے زبور پڑھنے سے تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موسیقی کا بڑا زور تھا، بہت زیادہ زور تھا، اور یہی ڈھول تاشے سب کچھ، ادھر بہت زیادہ بہتات تھی۔ تو جس زمانے میں جس چیز کا زور ہو، اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کو وہی چیز بدرجہ اتم دے کر تو بھیجتے۔ آپ کی دعوت تبلیغ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، یا پھر کتنے مسلمان مذہب کی طرف متوجہ ہوئے؟ اللہ اکبر۔ غیر مسلم اسلام کی طرف
اسلام کی دعوت سے نہیں آتے، مسلمانوں کے طور طریقوں، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت کو دیکھ کر آتے ہیں۔ مغرب میں مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آپ خودکش بم دھماکوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں یہ بات کسی نہ کسی درجے میں ضرور کہوں گا کہ عام طور پہ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ میں عام مسلمانوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، تو مجھے اس بات کا بہت سخت افسوس ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات تو دل نہیں مانتا کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر مسلمانوں نے کیا بھی ہے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جا سکتا، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اگر تو یہ مسلمانوں نے کیا بھی ہے تو میں اس کو کنڈیم کروں گا، اور مجھے بڑا افسوس ہے